کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں رانا صدام۔ آج ہم بات کریں گے جسم کو مضبوط بنانے کے راز کے بارے میں۔ کوئی شخص حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسانی جسم کے اندر مسلز اور شہ زوری کا طرز بناوٹ کیا ہے اور یہ کس طرح سے اور کیوں کر اپنا کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج تک جو سائنسی تجربات سے ثبوت ملا ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کا دھکا، خواہ وہ بجلی کا ہو یا کیمیاوی انداز کا، وہ چھوٹے سے چھوٹے مسلز کے ریشوں میں ایک خاص قسم کا عمل پیدا کرتا ہے، اور یہ عمل مسلز کے اندر ربط اور حرکت پیدا کر کے انہیں مزید مضبوط بنانے کا باعث بنتا ہے۔ اس بات کا تجربہ مشہور فزیالوجسٹ ریل اوان نے 1737 سے 1798 میں کیا تھا، جبکہ اس نے دیکھا کہ ایک مینڈک کو بجلی کے متواتر جھٹکے لگنے سے اس کے مسلز کے اندر اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی ماہرین نے جو کیمیاوی عمل کے ضابطے کی تعریف کرتے ہیں، ان کا قول ہے کہ تجربات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مسلز یعنی پٹھوں کو جب دھکا لگتا ہے یا اس پر کوئی زور پڑتا ہے تو اس میں سے ایک خاص قسم کا جوہر پیدا ہوتا ہے جسے اسٹیسیا سلیکون کہتے ہیں، جس میں سے کسی چیز کوئی رمق بخشنے کی قوت ہوتی ہے اور جو کہ تمام تر جسم میں کیمیاوی عمل کو ایک گروہ کی شکل میں رواں کر دیتی ہے۔ البتہ بعض لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بجلی کے جھٹکے مسلز کے عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے خیال میں باڈی بلڈر کے درمیان یہ بات کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مسلز کے کام کرنے کا انداز کیا ہو۔ ان کے نزدیک سیدھی سادی سی یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ ایک قابل عمل اور عقل مندانہ طریقہ کیا اختیار کیا جائے جس سے مسلز کی کارکردگی اور ان کی شباہت، ان کے سائز میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ مسلز کے کام کرنے کے اصولوں سے واقفیت اگر ہوگی تو اس بات سے ان کے لیے ٹریننگ زیادہ دلچسپی کا باعث بنے گی اور اس میں انہیں کچھ ذاتی تجربات بھی حاصل ہوں گے، اور ہم مختصر طور پر لیکن ممکنہ حد تک اس سلسلے میں اہم ترین بنیادی اصولوں کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ مسل زیادہ تر جڑواں ہوتے ہیں اور یہ جسم کے دونوں طرف پائے جاتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 261 ہے، بعض لوگوں کے نزدیک ان کی تعداد 215 ہوتی ہے۔ یہ سب جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے صرف 5 مسلز ایسے ہیں جو اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ہڈیوں کے ساتھ دونوں طرف نسوں کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ ہر مسل کی ایک اپنی ظاہری شکل ہوتی ہے اور دوسری اس کے اندرونی صورت ہوتی ہے۔ جب مسل پھولتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے تو ان دونوں ہڈیوں کو ایک دوسرے کے نزدیک کھینچتا ہے۔ عام صورت یہ ہوتی ہے کہ ہڈی دوسری ہڈی کی نسبت زیادہ قوت مدافعت رکھتی ہے، اس لیے اس صورت میں صرف ایک ہی ہڈی حرکت کرتی ہے۔ اپنی شباہت کے لحاظ سے مسل کی ظاہری شباہت تو ساکت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کی اندرونی کیفیت میں مندر و جزر آتا ہے۔ جب کوئی مسل دیگر طریقے سے عمل کرتا ہے جیسا کہ عام طور پر مسل نہیں کرتے، تو اس وقت مسل کی اصل ظاہری صورت اور اس کا اندرونی حصہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انقلابی انداز میں کام کرتے ہیں۔ مسل جوڑوں کو مکمل طور سے متحرک کر دیتے ہیں، جس کی خصوصی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جوڑوں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور زیادہ تر مسل ایک سے زیادہ جوڑوں پر سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اکثر اوقات جوڑوں میں ایک مسل کی اصلی اور ظاہری صورت ایک دوسرے کے نیچے ہوتی ہے اور مسل کا بڑا عمل عام طور پر نچلے والے جوڑ پر ہوتا ہے۔ بیشتر اس کے کہ ہم مسلز کے عمل کے ذکر کی طرف آگے بڑھیں، اس سے پہلے ہم مسلز کی اصلیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلز 3 قسم کے ہوتے ہیں: آزاد کار مسل، غیر آزاد کار مسل یا اندرونی خانہ ہوتے ہیں، اور کارڈیل مسل۔ مسلز کا تعلق دل کے مسل سے ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک مسل سینکڑوں قسم کی انتہائی باریک پروٹوپلاس کی کھلیوں کا بنا ہوتا ہے۔
جسے قدرت نے باریک ریشوں میں آراستہ کیا ہوتا ہے۔ ہر ایک مسل میں باریک ریشے کے ارد گرد حفاظتی غلاف ہوتا ہے جسے انگریزی میں سیزو کولیما کہتے ہیں، اور دوسری طرف ان ریشوں کے بنڈلوں کو بنڈل ایک ملحقہ باریک قسم کی جھلی سے، اور دوسری طرف ان ریشوں کے بنڈلوں کے بنڈل ایک ملحقہ باریک قسم کی جھلی سے ڈھانپے گئے ہوتے ہیں جن کو پیپر سیمیزیم کہتے ہیں، اور یہ سب مل کر پھر ایک بڑی جھلی میں یکجا کیے گئے ہوتے ہیں جیسے ایمپیسیزیم کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ گروپ مختلف اشکال میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو جن ناموں سے پکارا جاتا ہے وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو مربع نما ہوتے ہیں، بعض مستطیل شکل کے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل تکونی شکل کے ہوتے ہیں۔ بعض کی شکلیں جیومیٹری کی طرح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض تکونی شکلیں کے ہوتی ہیں۔ ایک مسل 3 طرح سے اینٹتا ہے یا جکڑ کر تنگ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مسل کبھی آرام نہیں کرتا۔ اس کے اندر جو ہلکا سا سمٹاؤ یا اختصار پایا جاتا ہے اسے مسل کی صحت مندی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر مسل کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، مسوائے اسے مسل کی صحت مندی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر مسل کی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اس وقت جب کہ کچھ ریشے آرام کرتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے آرام کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنی کوہنیاں جھکاتے ہیں تو آپ کے بازو کے اوپرے والے حصے کے سامنے والے بڑے مسل اور چھوٹے مسل آہستہ آہستہ کم لیکن گھنے ہو جاتے ہیں۔ مسل کا اصول یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مرکز کی طرف حرکت کرتا ہے، اسے ہم مرکزی عمل کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بازو کو نیچے کریں اور اس کی کشش ثقل کو نیچے کی طرف آنے دیں تو آپ کے بازو کے اوپر والے حصے کے سامنے والے مسل ہم مرکزی عمل کو آہستہ آہستہ کم کر کے اسے بتدریج آرام کرنے کی سہولت مہیا کر دیتے ہیں، جسے مرکزی عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بازو کو کوہنیوں سے لچک کے ساتھ پکڑیں تو بازو کے اوپری حصے والے مسل سمٹ جائیں گے اور حرکت نہیں کریں گے۔ یہ ایک جامد حرکت ہوگی اور یہ مسل اپنی اصلی صورت میں ہی قائم رہتے ہیں۔ دراصل مسل کے سمٹنے کے 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ ایک اعلیٰ مہر کی صورت میں کام کرتا ہے، یہ مقابل انداز میں حرکت کرتا ہے، یہ جامد طور پر محرک ہوتا ہے، اور یا اس کی وہ صورت ہوتی ہے جس میں کہ اسے آپ حرکت دیں، اور ان گنجائش اور وسطوں کے انداز درجنوں مسل حرکت پذیر رہتے ہیں۔ وہ مسل جو در حقیقت حرکت کرتے ہیں وہ کوہنی کے ڈھیلے کرنے والے براچی ایلز اور بائیسپس یا بازو کے سامنے والے حصے کے مسل ہوتے ہیں۔ یہ بے حد محرک مسل ہوتے ہیں، یہ خود ہی بڑھتے اور گھنے ہوتے ہیں۔ ان کی قدرتی مدد مقابل کی اس صورت میں ٹرائسیپس جو کوہنی کے وسط دیتے ہیں، حرکت کو مضبوط اور مؤثر کنٹرول میں رکھنے کے لیے آہستہ آہستہ آرام کی صورت میں مدد دیتے ہیں، لیکن بائیسپس بازو کے اگلے حصے کو سست کار بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ کندھوں کو نرم اور لچکدار رکھتے ہیں، اور اگر ہم اپنی کوہنی پر دوسرا عمل کیے بغیر ہی لچکدار کرنے کی خواہش مند ہوں تو ایسے مسل بازو کے سامنے والے حصے کو مستند اور مضبوط بنانے اور کندھوں کو پھیلانے میں ان کو ایسی حرکت کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ بائیسپس یعنی بازو کے سامنے والے حصے کے مسل کو غیر پسندیدہ رجحانات کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بطور سائیڈ پسٹس کام کرتے ہیں۔ بہرحال اگر وزن کی وجہ سے آپ کی کوہنی کی لچک میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بائیسپس عام طور پر آپ کے سیکولرز اور کلیسٹرول رہتے ہیں کیونکہ یہ کم رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ایسی صورت کو روکنے کے لیے ٹریپیزیس
اوپر والے ریشے اسکولا کو برقرار اور مضبوط رکھنے کے لیے گرفت میں رکھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بطور فیکٹر کام کرتے ہیں۔ عام طور پر بہت سے مسل ایک سے زیادہ جوڑوں سے گزرتے ہیں، کیونکہ سائر ڈسٹ کے طور پر ہمیشہ کافی کام کرنا پڑتا ہے، تاہم ان کا یہ کام فیکٹروں سے کچھ کم ہوتا ہے اور یہ ہڈیوں کے لیے آزادانہ حرکت کی صفت رکھتے ہیں، اور بیشتر اس کے مسل اپنی تمام تر مضبوطی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ اپنی اصلی جگہوں پر بڑی مضبوطی سے قائم ہو جاتا ہے۔ بازوؤں کے لیے آپ کو سخت ورزش کرنے اور سانس پر سخت گرفت کرنا پڑتی ہے۔ یہ آپ کے پیٹ کے حصے اور آپ کے چھاتی پر گرفت رکھتے ہیں تاکہ وہ ان مسلز کو مضبوطی سے قائم رکھیں جو کہ اس کے اندر سے ہو کر بازوؤں تک جاتے ہیں، جیسا کہ پیکٹورلز اور میجلز اور ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو بڑا پیچیدہ معاملہ معلوم ہو اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے یہ جو کچھ آپ کو بتایا۔ اپنے لیے حسب ذیل ورزش کا انتخاب کریں۔ اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو اس کا خیال ہی ذہن سے نکال دیں، کیونکہ یہ آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ تاہم اس سلسلے میں جو چیز بے حد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہو کہ ایک مسل سلسلہ حرکت میں کس طرح کام کرتا ہے، اور اس بات کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس قوت عمل کا اندازہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو بات آپ کو ساری سمجھائی ہے، اگر آپ کو نہ سمجھ آئے ٹھیک ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ کو مسل کے اندر کی باتیں سمجھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ساری باتیں نہیں سمجھ آتی تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک مسل کام کس طرح کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں۔